سورہ القصص مکیہ. تعارف. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ القصص مکیہ ہے. اس میں 9 رکوع ہیں اور 88 آیات ہیں اور 441 کلمات ہیں، 5800 حروف ہیں. سورہ النمل کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. ترتیب نزولی اور ترتیب صحف میں یہ صورتیں جیسے نازل ہوئیں ویسے ہی قرآن مجید میں ان کو رکھ بھی دیا گیا. اور پہلی سورت شعراء، سورہ شعراء کے بعد النمل، النمل کے بعد یہ سورہ القصص نازل ہوئی. یہ بالکل مکہ کا درمیانی دور ہے، جن دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے. اللہ کا نام لینا جرم تھا، رب کی توحید کا علل اعلان ذکر کرنا بڑا مشکل تھا. ہر سو مشرکین اور ان کا شرک پوری بدمعاشی کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ، بربریت کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب اور اس کے چاہنے والوں پر بے انتہا پہاڑ ظلم کے ڈھا رہے تھے. ہر طرف سے مسلمان شکنجے میں کسے ہوئے تھے. مسلمانوں کے لیے جینے کی خاطر سانس لینا بھی ایک مشکل کام ہو رہا تھا. خود اللہ کے محبوب 3 سال تک اپنے ہی علاقے میں ان پر پابندی لگ گئی، یہ سودا لینے کے لیے نہیں جا سکتے. اور اعلان ہو گیا مکے والوں، کوئی ان کو دکان سے ادھار نہ دے، کوئی ان کو سودا نہ دے، کوئی ان کو سبزی نہ دے، کوئی ان کو گوشت نہ دے، کوئی ان کو ادھار نہ دے. قطع تعلق 3 سال تک. جن کے دلوں میں محبت ہوتی تھی وہ راتوں کو چھپ چھپ کر اپنی بکریاں ادھر بھیج دیتے تھے، اور وہ بکریاں مسلمان دودھ دو لیتے اور تھوڑا 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 سب پیتے. سیدنا خدیجۃ الکبریٰ اسی قید کے زمانہ میں ساتھ ہیں، حضرت ابو طالب ساتھ ہیں، حضرت مولا علی ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، ان کے گھر والے ساتھ ہیں، ان کے ابو ساتھ ہیں. گھروں سے نکل گئے، ایک گھاٹی میں قید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دوران ایسا بھی موقع آیا، میں اور میرے بلال کے لیے کچھ کھانے کو نہ تھا. 3 دن ایسے گزر جاتے. ایک بکری کا چمڑا پڑا ہوا تھا، پھر بھوک مٹانے کے لیے تھوڑی دیر میں اس کو چاٹتا تھا، پھر میں بلال کو دیتا، میرا بلال چاٹتا تھا، پھر اس طرح چاٹنے سے ذرا بھوک کم ہو جاتی. بس اس طرح وقت گزرتا تھا. کتنی سختیاں سہی ہیں تیرے میرے ایمان کو بچانے کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، شرک سے دور کرنے کے لیے. تو تکلیفیں بہت تھیں. اس زمانے میں یہ سورت مبارک نازل ہوئی، اور اس کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے حالات اور آپ کے میلاد پاک کے حالات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد پاک کے بعد کے حالات، ان کے دودھ پینے کی باتیں، ان کے ایام ردات، ردات کہتے ہیں جب بچہ دودھ پی رہا ہو، ماں دودھ پلا رہی ہو، ان ایام کو ایام ردات کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایام ردات کا بیان، پھر اس ایام ردات کے بعد ان کی جوانی کا بیان، ان کی ہجرت کا بیان، اور پھر ہجرت کے بعد پھر ان کا حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کا بیان، پھر وہاں سے واپس طور پہ آنے کا بیان، پھر طور پہ کلام ہونے کا بیان، نبوت کے اعلان و اظہار کا بیان، پھر واپس آ کر فرعون کے ساتھ اس کے دربار کے سامنے کلمہ حق، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا بیان.
یہ سارے بیان یہاں موجود ہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی کی زندگی، نبی کی لائف نبوت کے اعلان کے بعد ہی نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس ہم تو ان 23 سالوں کی بات کریں گے جن 23 سالوں میں قرآن اترا اور جن 23 سالوں کے اندر نبوت کا معاملہ آیا. وہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے کی 40 سال زندگی ہے وہ ہمارے لیے قابل توجہ نہیں ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ان لوگوں کو قرآن کی یہ سورہ القصص کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ قرآن کی سورہ القصص یہ بتا رہی ہے کہ نبی کی ولادت سے پہلے کے حالات بھی بیان کرو، نبی کی ولادت کے وقت کے حالات بیان کرو، ولادت کے بعد کے حالات بیان کرو. اور الحمدللہ اہل السنت و جماعت کا ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے یہی معمول چلا آ رہا ہے. 1400 سال سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ الحمدللہ ہم ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی، ربیع الاول کے مہینے بھی اور آگے پیچھے بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے موقع پر ہونے والے سارے واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں. میلاد پاک سے پہلے کے واقعات، میلاد پاک کے وقت کے واقعات، میلاد پاک کے بعد کے واقعات، دائی حلیمہ کے دودھ پینے کے واقعات، اور پھر حضور علیہ السلام کے ایام رداعت، پھر حضور کی جوانی، پھر حضور کی ہجرت، پھر حضور کا واپس مکہ میں آنا. یہ سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں اور یہ سب کچھ بیان کرنے کا طریقہ، بیان کرنے کا انداز قرآن مجید کی سورہ القصص سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے. اسی سورت کے اندر یہ عنوانات بتا رہا ہوں آپ کو. سورہ القصص میں کیا کیا عنوانات. کافر حیران ہوئے، اتنی بڑی عزت رسول اللہ کو مل گئی کہ یہ آخر الزمان نبی بن گئے، تو اس پر کوئی جشن کیوں نہیں ہوا؟ کوئی بہت بڑی تقریب ہونی چاہیے تھی. یہ بیٹھے بٹھائے ان کو مل گئی نبوت. یہ اعتراض تھا. اعتراض میں بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو بیٹھے بٹھائے نبوت کیسے مل گئی؟ یہ نبوت ان کو بیٹھے بٹھائے کیسے مل گئی؟ یہ نبوت تو اس کے لیے تو بہت بڑے کوئی زبردست کوئی اہتمام ہونا چاہیے تھا. بھئی ہمارے ہاں کوئی بندہ کوئی بہت بڑا عہدہ حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی جشن منائے جاتے ہیں. اور اتنی بڑی نبوت کہ نبوت ان کو سارے انبیاء کا خاتم النبیین بنایا گیا، رحمت للعالمین بنایا گیا، اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا. تو کافر اس بات کو بھی اعتراض کی صورت میں بیان کر رہے ہیں. اللہ پاک نے اس اعتراض کے جواب میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو لے کر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سردی تھی. آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ پر مجھے کوئی چمک نظر آئی ہے اور میں وہ چمک دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ چمک ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی آگ ہوگی کچھ بھی ہوگا، بہرحال آپ کے لیے میں کچھ انتظام کرنے جا رہا ہوں. وہ تو گھر والوں کے لیے آگ لینے گئے، آگے گئے تو ان کو پیغمبری مل گئی، پیغمبری کا اعلان کرنے کا موقع مل گیا کہ آپ اظہار کرو کہ آپ پیغمبر ہو. تو فرمایا جس طرح سرے راہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل جائے تو اعتراض نہیں ہے، مجھے غار حرا میں اگر اللہ نے نبوت کے اعلان کا کہہ دیا ہے تو اس میں اعتراض کا کیا موقع ہے؟ یہ جواب. پھر جس طرح ایک موسیٰ کے ذریعے فرعون کو اور اس کے سارے لشکر کو شکست دی، اسی طرح اشارہ کیا کہ اے محبوب ایک آپ کے ذریعے پورے مکے کے سارے مشرکوں کو شکست ہوگی، اور ایک آپ کے دامن کی وجہ سے اور ایک آپ کی برکتوں سے اس میرے کعبے کے اندر میری توحید کا جھنڈا قیامت تک کے لیے لہرائے گا. پھر رسالت محمدی کے ٹھوس دلائل بھی دیے گئے. مکہ کے باہر سے آنے والے عیسائی اور یہودی وہ آئے، انہوں نے پتہ کیا کہ یہاں کیا ہوا، پتہ چلا اللہ کے نبی آئے ہیں، آخر الزمان نبی ہیں. وہ عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تو آر دلائی گئی کو باہر سے آ کر فیض لے رہے ہیں، تم گھر میں رہ کر فیض کیوں نہیں اٹھاتے ہو، کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہو؟ تو یہ بھی اسی رکوع اسی صورت کے اندر بتایا گیا. تو سورہ القصص کے اب خواص سن لیجئے، پھر ہم اس کے پہلے رکوع کی تلاوت کی جانب آتے ہیں. کوئی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جس کا علاج ڈاکٹروں کو سمجھ نہ آ رہا ہو، ڈاکٹر سمجھ نہ رہے ہوں کہ اس کا
کیا علاج ہے؟ تو ایک بار، صرف ایک بار 3 روز تک روزانہ پانی پر پڑھ کر اس سورت کو دم کرو اور پلاؤ، یا فقط دم کرو، انشاءاللہ وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ دوسرا خواص میں سے دوسرے نمبر کی خصوصیت، پیٹ کی تمام بیماریاں، مثلا استسقاء کی بیماری، جو پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، گردوں میں پانی بھر جاتا ہے، بعض لوگوں کے ڈائلسس ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر یہ سورہ القصص نسخہ کیمیا ہے۔ پیٹ کا نامعلوم درد ہے، ایکس رے کراتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی درد کیوں ہے، پیٹ میں درد ہے، ایسا نامعلوم درد ہو، اس کے لیے بھی سورہ القصص ہے۔ جذام کی بیماری جس کو ہو جائے، کوڑ کی بیماری ہو جائے جس کو، اس کے لیے بھی سورہ القصص ہے۔ کینسر جس کو ہوا ہو، کینسر کے لیے بھی سورہ القصص ہے۔ اور اس طرح کی ایسی بیماریاں، ہیپاٹائٹس اے بی سی، ان سب کے لیے روزانہ 3 مرتبہ 11 دن تک سورہ القصص پڑھو، یا مریض پر دم کرو، یا پانی پر دم کر کے پلاؤ، یا اس کا نقش لکھ کر پلاؤ۔ اور اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو تو اس کے اوپر یہ پڑھ کر دم نہ کرو، اگر اس کے اسلام کی آپ کو امید ہے تو پھر اس کو اس کے اعداد کا نقش، 16 خانوں کا نقش تیار کریں اور اس کے اعداد اس میں لکھیں، تو پھر اس صورت میں بھی اس غیر مسلم کو شفا ہو جائے، اور کیا پتہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کریں۔ تو اس کے اعداد ہیں 4,07,120، اور 16 خانوں کا یہ نقش ہوگا، جس کی چال اس کے 9ویں خانے میں ہے۔ اگر کوئی شخص غائب ہو جائے اور اس کی کوئی خبر ہی نہ ہو کہ وہ زندہ ہے مردہ ہے کہاں ہے، تو بھی اس کے لیے یہی نقش اسی چال کے ساتھ 16 خانوں میں لکھا جائے گا، اور وہ لکھ کر کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیں، یا کسی ایسی چیز کے ساتھ لٹکائیں کہ اس کو ہوا لگتی رہے اور وہ ہلتا رہے، تو 3 دن کے اندر اس کی کوئی اطلاع آ جائے گی، یا وہ خود غائب واپس آ جائے گا۔ سورہ القصص، رکوع نمبر 1، تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسیم میم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورہ القصص رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. طاسیم میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر. ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا. ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. بے شک وہ فسادی تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے. اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا. ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین ہے. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا. تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی. اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں. تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سورہ القصص رکوع نمبر 1 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے دل کی عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کی آیات کو سننے والے خواتین و حضرات، دراصل اس رکوع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں جیسے وہ کفار جو پہلے گزر گئے ان کی باتیں سنا کر دین اسلام کے لیے قلبی طور پر، ذہنی طور پر مکمل تیار فرمانا مقصود تھے. اور حضور کے وسیلے سے امت کو بتایا جا رہا ہے. اور آج انہی آیات سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ جب ہم مناتے ہیں تو ہم اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب تم میلاد مصطفیٰ کرتے ہو، رسول اللہ کا میلاد مناتے ہو، تو رسول اللہ کا میلاد مناتے وقت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات کیوں بیان کرتے ہو؟ عربوں کی تاریخ کیوں بیان کرتے ہو؟ عرب ایسے کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے. بس ہو گیا جو ہو گیا، اس کو بیان کرنے کا کہاں حق پہنچتا ہے تمہیں؟ پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پینے کی باتیں کرتے ہو، ان کی ولادت کے وقت جو باتیں ہوئی ان کا بیان کرتے ہو. پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کا ذکر کرتے ہو، پھر ان کا دائی حلیمہ کے قبیلے میں جانے کا ذکر کرتے ہو بنو سعد میں، پھر وہاں سے واپس آنے کی باتیں کرتے ہو. اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اور یہ ایک مرتبہ ہو گئے واقعات، ان کو بار بار کیوں بیان کرتے ہو؟ آؤ ایسے تمام لوگ جس غلط فہمی کا شکار ہیں، آئیے میں ان تمام مسلمانوں کو کہوں گا کھلے دل سے، محبت سے، عقیدت سے
اللہ کے پاک کلام کو بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے سنیں اور سورہ القصص کو پڑھیں، اس کی آیات کو غور سے دیکھیں، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مصطفیٰ کے ثبوت کے طور پہ نازل ہو رہا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے والوں کے لیے اس کے اندر سامان سکون بھی ہے اور اجازت بھی ہے، برکت بھی ہے، اعتراض کرنے والوں کے ہر سوال کا جواب بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر موسیٰ کی بات اور فرعون کی بات بالحق، سچی سچی بات۔ جو موسیٰ نے کیا وہ بھی بتائیں گے، جو فرعون نے کیا وہ بھی بتائیں گے، اور ہم خود بات کر رہے ہیں۔ ایک نافرمان ہے خدا کا، اللہ اس کی بھی بات کر رہا ہے۔ ایک خدا کا کلیم اور پیارا موسیٰ ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ ان کی بھی بات کر رہا ہے۔ فرمایا میں ان دونوں کی بات کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نافرمانوں کی بات بھی کرو کہ انہوں نے گستاخیاں کیسے کی، فرما برداروں کی بھی بات کرو کہ انہوں نے پیار اور محبت کیسے کیا ہے۔ لقوم یؤمنون، یہ واقعہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم، فرعون زمین کے اندر تکبر کرنے لگا، اس نے وہاں کے کچھ کمزور قوموں اور قبیلوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے نجومیوں نے اس کو اشارہ دیا اور کہا کہ تیرے ہاں ایک بچہ آنے والا ہے، اس بچے کی وجہ سے تیرا اقتدار ڈوب جائے گا۔ فرعون کو اپنے اقتدار سے اتنی لالچ تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ اس قوم میں اگر کہیں بھی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر ڈالو، پیدا ہوا ہے تو مار ڈالو۔ فوجی گھس پڑے بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں، ایک دن کے اندر 30,000 بچوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا گیا۔ اقتدار کی ہوس کے لیے معصوم بچوں کو بھیڑ چڑھا دیا۔ بھئی کون ہوگا؟ نجومیوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پتا چلا کہ نبی کی آنے سے پہلے نبی کی خبر ہو جایا کرتی ہے، آنے سے پہلے خبریں اللہ نے ان کو، منکروں کے ہاں بھی اللہ پاک نے پہلے خبریں پھیلا دی تھیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ میلاد مصطفیٰ سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ بھی بیان کرنا یہ سنت قرآن ہے، یہ طریقہ قرآن ہے۔ اگر ایک نبی کا واقعہ اگر اللہ نے بیان کیا تو ہمیں قرآن سے یہ طریقہ مل رہا ہے نا۔ کوئی یہ کہے کہ جناب آپ بیان کرتے ہو اللہ نے کسی نبی کا ایسے بیان کیا، تو ہاں اللہ اپنے موسیٰ کے آنے سے پہلے کے واقعات، پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات بیان فرما رہا ہے، حالات بتا رہا ہے، معاشرے میں حالات کیسے تھے۔ فرعون تھا، فرعون کی بربریت تھی۔ اسی طرح ہم بتاتے ہیں کہ عربوں میں حضور کے آنے سے پہلے ابو جہل تھا، اس کی بربریت تھی، اور ہر قبیلہ گمراہ ہوا پڑا تھا، لوگ بت پرستی کا شکار تھے۔ تو نبی کے آنے سے پہلے جو معاشرے کا منظر ہے وہ بیان کرنا بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ پھر 70 لاکھ بچے بعد روایتوں میں آتا ہے، 10 سال تک وہ اس طرح کرتا رہا، اور 70 لاکھ بچے، جتنے بھی بعد میں 3 لاکھ، بعد میں 70,000 بچے اس نے مروا ڈالے۔ اچھا اللہ فرماتا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جن کے معصوم بچے مرے، قتل ہوئے، اللہ نے فرمایا ہم نے ارادہ کر لیا انہی کمزور لوگوں کو اب ہم طاقت دیں گے، انہی کمزور لوگوں کو اب ہم اس فرعون کے تخت کا وارث کریں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو زمین میں تمکنت دیں گے، اقتدار دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم فرعون اور اس کے وزیر حامان کے لشکروں کو دکھائیں گے ما کانوا یحذرون، ان کو نجومیوں نے جس سے ڈرایا تھا کہ وہ بچہ آنے والا ہے، اس بچے کو اب فرعون کے گھر میں پالیں گے۔ اللہ اللہ، اب اس کے گھر میں پالیں گے۔ ہوا یوں کہ فرعون نے جس وقت یہ سارا کام کر دیا تو اس وقت کچھ دنوں بعد 8-10 سال بعد یہ ہوا کہ ان قوموں کے لوگ ہی مزدور تھے۔ فرعون کی قوم جو قبطی تھی، قبطی قوم کے لوگ تو نکمے، کام ہی کوئی نہیں آتا تھا۔
بلڈنگیں بنانا، بڑے بڑے کام کرنا، یہ انہی قوموں کا کام تھا۔ اب جب وہاں لڑکے مرنے لگ گئے، بچیاں ہی زندہ رہنے لگیں، تو ان کے مرد بوڑھے ہو گئے، اب کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، تو تنگ آ گیا اپنے ہی فیصلے سے۔ تو اس نے کہا اس طرح کرو، 1 سال بچے پیدا ہوں اور 1 سال مار ڈالو۔ اور لوگوں نے بھی کہا کیا ہوا، ابھی تک تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، خام خواہ نجومیوں نے بات کی تھی۔ تو جس سال اس نے کہا کہ پیدا ہو، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال اس نے کہا کہ اب بچے پیدا نہیں ہوں، ہر عورت کو چیک کیا جاتا تھا باقاعدہ، ان کی آرمی تھی عورتوں کی بنی ہوئی جو عورتوں کے پیٹ چیک کرتی تھی، اگر کسی کے پیٹ میں بچہ ہو چھری مار کے ماں کو بھی مار ڈالتے تھے، اس معصوم بچے کو بھی مار ڈالتے تھے۔ اسی سال جس سال منع تھا، اسی سال اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ظاہر فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا چھپا کر کمروں میں رکھا گیا کہ کوئی دیکھے نہ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک سہیلی ملنے کے لیے آئی، ان کی امی جان کی سہیلی ملنے آئی، تو اس نے دیکھا ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے کپڑے تار پہ سوکھنے کو پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بچہ ہوا ہے؟ تو آپ فرمانے لگی ہوا ہوگا، یہ کپڑے کسی کے ہیں، بڑے کسی حکمت کے ساتھ آپ نے اسے ٹال دیا، لیکن آپ ڈر گئیں، ہو نہ ہو یہ اب شکایت کہیں آگے نہ کر دے۔ وہی ہوا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس نے جا کے فوجیوں کو بتا دیا کہ فلاں گھر میں بچہ ہوا ہے، ہم نے کپڑے دیکھے۔ تو فوجی آ گئے۔ اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، وہ دروازے کے پاس کھڑی تھیں، اور گھر کے کونے میں تندور جل رہا تھا روٹیاں پکانے کے لیے۔ دستک ہوئی، فوجیوں نے، جو فوجیوں کا طریقہ ہے جیسے دستک دینے کا، جو دستک ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان ڈر گئی، کیا ہو گیا؟ جلدی کرو، ہم نے تلاشی لینی ہے گھر کی۔ آپ بہت گھبرائیں کہ یہ میرے بچے کو چھرا مار دیں گے۔ پہلے 70,000 بچوں کا سن چکی تھیں کہ بچوں کو چھرا مار کے مار ڈالتے تھے، اور ساتھ ماں کو بھی مار ڈالتے تھے۔ تو آپ بڑی حیران ہوئی اور پریشان ہو گئیں، اس وقت گھبرا گئیں، سخت گھبراہٹ کے اندر آپ نے ایک دم اٹھی اور تندور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا۔ جلتا ہوا تندور تھا، اس میں پھینک دیا کہ کوئی جو میرے بچے کو مارے گا میں اپنے ہاتھ سے ادھر پھینک دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد ان کے سارے کپڑے بھی اٹھائے، وہ بھی تندور میں ڈال دیے۔ اب گھر میں ان کا کوئی کپڑا بھی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تندور میں جا کر رو بھی نہیں رہے۔ بچہ اس کو اچانک پھینک دو تو بچے کی چیخیں تو کہاں تک جاتی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام چپ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں آپ انگوٹھا چوستے تھے، تو آپ اپنا انگوٹھا منہ میں ڈالے ہوئے چوس رہے ہیں اور آگ میں، اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ اتنی تیز آگ تھی کہ بچے نے نیچے جا کے سانس بھی نہیں لیا، بچہ مر گیا۔ اور ادھر فوجی ایک دم اندر آئے دروازہ توڑ کر، انہوں نے کہا ہم نے پتہ چلا کہ یہاں بچہ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لو۔ انہوں نے ساری چرپائیاں اوپر نیچے سے سارے گھر کی تلاشی لی، دیکھا نہیں ہے۔ تندور کی طرف گئی نہیں کہ وہاں سے تو آگ نکل رہی ہے، اور آگ میں کہاں بچے ہوتے ہیں، اس لیے فوجی چلے گئے۔ جب فوجی چلے گئے تو اس کے بعد فرعون کے فوجیوں کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو اب افسوس آیا، ہائے میں نے کیا کیا، اپنے نور نظر کو میں آگ میں ڈال چکی ہوں۔ بس یہ خیال کر کے تندور میں گئی، دیکھوں اس کی لاش ہی مل جائے، اس کی لاش کو ہی دیکھ لوں۔ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام آرام سے انگوٹھا چوس رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ امی جان کو دیکھا تو ہنس پڑے، کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ آگ کے شعلے جاری ہیں، ان کے جتنے کپڑے بھی آگ میں ڈالے گئے تھے ان میں سے کسی کپڑے کو بھی آگ نہیں لگی، ان کے کپڑے بھی نکال لیے، موسیٰ علیہ السلام کو نکال کے سینے سے لگا لیا۔ کتنی برکتوں والا بچہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ مفسرین کرام اور بھی بہت سارے واقعات لکھتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم صرف آپ کو یہ محبت بھری باتیں آپ کو سنا رہے ہیں، بڑی توجہ سے آپ سنیں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا۔ بس اتنی سی بات مجھے بتاؤ، اس سے کون سا نماز کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے؟ ابھی تک جتنا کچھ ہم نے آپ سے بات، شریعت کا کون سا ایسا مسئلہ سامنے آ رہا ہے جس میں
اعمال کی بات ہو، کوئی نماز روزے کی بات ہو، کوئی حج کی بات، سورہ قصص شروع ہو گئی، یہ 7ویں آیت پہ ہم پہنچ آئے ہیں اور ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں نبی کے ولادت کی، نبی کے میلاد کی، نبی کے آنے کی، اس کے میلاد کے موقع پر کیا بات. ارے دنیا کی ہر ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، اللہ کبھی کسی ماں کو نہیں کہتا تو دودھ پلا، اور لیکن دنیا کی ہر ماں جو دودھ پلاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی تو دودھ آتا بھی دودھ اللہ کے حکم سے ہے، ماں پلاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے. لیکن یہ کیا بات، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ آپ اس کو دودھ پلاؤ. پتہ یہ چلا کہ رب کریم فرماتا ہے ویسے تو ہر بچہ ہمارے ہی حکم سے دودھ پیتا ہے، لیکن نبیوں کے لیے اہتمام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ماؤں کو الہام کرتے ہیں تاکہ وہ دودھ بھی عام دودھ نہ رہے، ہمارے الہام کی برکت سے وہ دودھ بھی برکت والا ہو جائے، خاص دودھ ہو جائے، اور پھر وہ ماں بھی عام ماں نہ رہے، وہ ماں بھی خاص ہو جائے. وہ ماں کا ذکر، وہ دودھ پلانے کا ذکر. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اب اگر آپ کو اس طرح کا ڈر ہو جائے جیسے پہلے فوجیوں کے آنے کا ڈر ہوا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک صندوق بنا کے بس اس کو سمندر میں ڈال دینا. اب آپ سوچنے لگیں کہ اب تو اس بچے کو اپنے پاس رکھنا بہت مشکل کام ہے. ڈر بھی گئی، یا اللہ بس تو کرم فرما. اتنے میں دستک ہوئی دروازے پر. آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک سفید داڑھی والا بابا جی کھڑے ہیں. آپ کون ہیں؟ کہا جی بس میں نوکر ہوں، خادم ہوں انبیاء کا، شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انبیاء ہوں گے، سید الانبیاء تک، ہر نبی کی ڈیوٹی میرے ذمہ لگی ہے. آپ کے گھر بھی آیا ہوں خدمت کرنے کے لیے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام جبرائیل ہے. یہ ہاتھ میں آری کیا ہے پکڑی ہوئی ہے، اور یہ لکڑیاں کیا ہیں؟ کہا جی میں یہ جنت سے لایا ہوں لکڑیاں، اور یہ آری بھی میں یہاں صندوق بنا کے دیتا ہوں آپ کو، بس اس صندوق کے اندر ڈال دیجئے. ویسے ہمارے یہ کام تو نہیں ہے، لیکن نبیوں کی خاطر ہمیں یہ کام کرنے ہو تو ہم کرنے کو تیار ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے لیے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے صندوق تیار کیا اور عرض کیا کہ اس صندوق کو آپ رکھ لیں اور صبح کے وقت اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیجیے گا اور اوپر سے کیلوں کے ساتھ بند کر دیجیے گا تاکہ پانی میں ڈوبے نہیں، اور پھر آپ اس کو سمندر میں ڈال دیجیے گا، دریا میں ڈال دیجیے گا. تو اس دریا سے ایک نہر فرعون کے محل میں جاتی تھی. تو وہ جو صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر انہوں نے دریا میں چھوڑ دیا، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کی جو گھر میں جو نہر جاتی تھی اس کی طرف چلا گیا. اتفاق سے فرعون اپنی اہلیہ کے ساتھ اور دیگر محل کے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ اسی نہر کے طرف پہنچا ہوا تھا کہ اس کی نظر اچانک پڑی کہ وہ ایک صندوق آ رہا ہے. اس نے کہا جو اس کو پکڑ کر لائے اس سے انعام ملے گا. لوگ دوڑ کر گئے، صندوق لایا، کھولا، دیکھا اندر ایک بہت خوبصورت بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. فرعون نے دیکھتے ہی اس کو پیار آ گیا، اور فرعون کی ملکہ بعد میں جن کا نام گرامی، اس میں گرامی حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پہ کہا کہ آپ جنت میں جا رہی ہو، وہاں اپنی 2 سونکنوں کو میرا سلام کہہ دینا. وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پہلی شادی آپ کی میرے ساتھ ہی ہوئی ہے، یہ 2 سونکنے جنت میں کہاں سے آ گئیں؟ کر رہے ہیں کہ کوئی دائی مل جائے. تو اس نے حکمت سے بات کی. اب نبی تو نبی کی بہن کی بات سنو کتنی حکمت والی. میں آپ کو کسی دائی کا بتاؤں، وہ دائی اگر دودھ پلائے گی تو یہ دودھ بھی پی لے گا اور وہ دائی اس کا صحیح خیال رکھے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ نہیں بتایا کہ اسی کی والدہ ہے. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ بے ادبوں اور گستاخوں سے عقیدت کی، محبت کی اور عرفان کی اور معرفت کی بات کو چھپانا چاہیے. اور
بے ادب و گستاخ تاکہ اس بات کو سن کر مذاق نہ اڑائیں یا بے ادبی نہ کریں، کیونکہ بے ادب اور گستاخ جو ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے نہیں دھرنی. تو یہ بات ہوتی ہے. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں کسی دائی کا بتاؤں؟ تو پتہ چلا کہ بعد اوقات نبی کی خاطر کہیں حکمت سے بھی بات کرنی ہو تو کرنی چاہیے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو بلایا گیا. وہ آئیں، کہنے لگی کون ہے بچہ؟ کہا جی یہ بچہ ہے. تو یہ بھی حکم دیا کہ اب اتنے دنوں سے آپ سے جدا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وارفتگی میں اٹھ کر کہنے لگ جائیں میرا لال ہو میرا پیارا. نہیں، آپ نے اپنے پیار پہ کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے انجان عورت سی بن کر دودھ پلانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ پکڑی نہ جائے. تو آپ نے کہا پتہ نہیں، میں تو نہیں سمجھتی ہوں یہ میرا دودھ پیے گا. انہوں نے کہا تو پلا کے تو دیکھ. فرعون نے کہا پلا کے دیکھ. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر جو دودھ پہ ڈالا، موسیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے دودھ پینے لگ گئے. اب وہ اللہ پاک نے اس وقت جو ہے پہلے ہی فرمایا تھا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو الہام کیا تھا دودھ پلانے کا کہ دودھ پلانا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر لگ جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کوئی اندیشہ نہ کرنا، إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، یہ بچہ تو سمندر میں ڈالنا، میں واپس تیری گود میں پہنچا دوں گا. نبیوں کے ساتھ لگنے والوں کے لیے عقل سے ماورا معجزات اور برکتیں ان کے لیے ظاہر ہوا کرتی ہیں. امی نے یقین کر لیا کہ میرے رب نے فرمایا ہے تو ایسا ہوگا. اپنے ہاتھ سے سمندر میں ڈالا ہے اپنے بچے کو. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، آپ پر بھی کروڑوں سلام ہوں. کیا آپ کا ایمان تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے جو الہام ہوا، اس الہام کی برکت سے آپ نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا. تو ایک وہ مائیں بھی تھیں کہ جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو سمندر میں ڈال دیتی تھی. تو یہ اشارہ ہوا مکے کی ان خواتین کے لیے بھی کہ جن خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ان کو بتایا گیا کہ دین کی خاطر کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، کہ سمندر میں ڈال دیا بچہ. اور سمندر میں ڈال دیا، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. وہ وہاں سے ہوتا ہوا واپس حضرت موسیٰ کی ماں کے پاس پہنچ آئے. اور کیا ہوا اس وقت؟ فرمایا وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں. کیا فرمایا؟ ہم اس کو بہت توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو سنو. ماں کو پتہ چل گیا کہ میرا بچہ رسول بننے والا ہے. سبحان اللہ! کتنا عرصہ پہلے پتہ چل گیا کہ ابھی بچہ گود میں ہے، اور ماں کو پتا ہے کہ یہ میرا بچہ اللہ کے رسولوں میں سے ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، افسوس، صد افسوس کہ وہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا میرا مقتدی نبی، سونا پیارا آقا حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی نبی ہیں. ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کی تو شان ان کی ماں کو پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا رسول بننے والا ہے. ماں کو پتا ہے کہ بیٹا رسول بننے والا ہے. تو پتا چلا نبیوں کی جو نبوت ہوتی ہے وہ شروع سے ہوا کرتی ہے، صرف اس کا اظہار اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی پیٹ میں اللہ پاک کے نبی ہیں، مگر انہوں نے اظہار 40 سال کی عمر میں کیا. ایک حکمت ہوتی ہے رب کی، اظہار 40 سال کی عمر میں کیا، ورنہ وہ نبی کب سے ہیں؟ انہوں نے پوچھا ایک مرتبہ چاچا جان نے، حضرت عباس نے، کہ حضور آپ کو یاد ہے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری یادداشت کی بات پوچھنے والے چاچا جان، میں اپنی امی جان کے پیٹ میں تھا اور عرش الہی پر لوح محفوظ میں لوگوں کی تقدیر لکھی جانے کے لیے جب قلم چلتی تھی، اس قلم کی آواز میں اپنی والدہ کے پیٹ میں سن لیتا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں پڑی تھی، میں نبوت کی کرسی پر تشریف فرما تھا.
تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے ان کو دودھ پلانا شروع کیا، دودھ پینا شروع کیا، سارا اخراجات، سارے گھر کے اخراجات، سارے معاملات اب بطور دائی کے ہو رہے ہیں وہ حقیقتاً مائی، مگر فرعون سمجھ رہا ہے دائی، خرچے بھی دے رہا ہے، خدمتیں بھی کر رہا ہے۔ فرمایا میرا یار ہے، دشمن خرچ کریں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں بھی جو ہے نا اپنے جو میرے محبوب کے دشمن ہوتے ہیں میں انہی کی دولت سے انہی کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہو، اگر کوئی دشمن بھی اس میں اپنا حصہ ملانا چاہے تو لے لیا کرو، جائز ہے۔ اس لیے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر خرچہ کیا اور اللہ نے خرچہ کروایا تاکہ پتہ چلے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عاشقان مصطفیٰ جب میلاد منائیں گے تو ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ ایک سلسلہ ہوگا۔ محبت والوں، یہ ساری تفسیر صوفیانہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور یہ عقیدے اور ایمان کی بات اور محبت کی بات ہے، اور قرآن سے اس کا نور مل رہا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ تحریف نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کے سکھائے ہوئے اور بزرگان دین کے پڑھائے ہوئے اصولوں کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات سے منور فرمائے۔